الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الکثیر ندعوک دعاء البائس الفقیر كدعاء المضطر الضریر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 110۔ لفظی انالیسس کر لیتے ہیں۔ کن تم فعل ناقص ہے، ہو تم، خیرہ بہترین، امتن امت، اخرجت نکالی گئی، اخرج یخرج اخراج باب افعال ہے اور یہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب ہے۔ اخرجت نکالی گئی، لی واسطے، الناس لوگ، تأمرون تم حکم دیتے ہو، فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر، 20 7 المعروف بھلائی، واو اور تنہونا تم منع کرتے ہو، ان سے، المنکر برائی، واو اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، واو اور لو اگر، آمن ایمان لاتے، اہل الکتابی اہل کتاب، البتہ کانا ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، المؤمنون ایمان والے، مؤمن کی جمع اس میں فاعل ہے، واو اور اکثر اکثریت میجورٹی، ہم ان کی، الفاسقون فاسق کی جمع اس میں فاعل جمع ہے نافرمان، لن ہرگز نہیں، یضرو اس لن نے آگے نون کو ختم کر دیا، یضرو نہ تھا تو نون ختم ہو گیا، لن یضرو ہرگز وہ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، تم کو، الا مگر، اذن کچھ اذیت، ہلکی تکلیف، ٹیز کرنا، بہتان تراشی کرنا، گالی گلوچ کرنا، دل دکھانا، ہلکی سی اذیت، واو اور ان اگر، یقاتلو وہ جنگ کریں، تم سے، یہ ان حرف شرط ہے۔ تو جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، جس جملے میں ان آئے وہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے، پہلا حصہ بیان شرط یا صرف شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جواب شرط یا جزا کہلاتا ہے۔ تو اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک کنڈیشن، پہلا اس کا کنڈیشن ہے اور دوسرا آنسر ٹو کنڈیشن ہے، اور ان لیٹر آف کنڈیشن ہے۔ تو ان اگر، یقاتلو اس نے نون کو گرا دیا، اگر واحد ہوگا تو آخر میں جزم آئے گی، اگر جمع ہوگا سوائے جمع مؤنث کے نون کے باقی سب نون کو یہ ڈراپ کر دے گا، یہ گرا دے گا۔ یقاتلو نہ تھا تو ان نے آ کر یقاتلو کر دیا، وہ جنگ کریں، تم سے، یولو یہاں پہ یولو نہ تھا، اب اس کا پہلا شرط ہے اور دوسرا اس کا جواب شرط یا جزا، تو یولو جواب شرط ہے یا جزا ہے یا آنسر ٹو کنڈیشن اس کو کہیں، یولو وہ پھیر لیں گے، ولا یولی تولیہ یہ باب تفعیل ہے، پشت پھیر کر بھاگنا، یولو نہ تھا اس کی نون بھی گر گئی، یولو وہ پھیر لیں گے، تم کو وہ پھیر لیں گے، تم سے، الادبار دبر کی جمع پیٹھیں،
ثم پھر لا نہیں ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب، اور لا لگنے سے یہ منفی ہو گیا۔ ضربت ڈال دی گئی، لازم کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، لگا دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت رسوائی، اینما جہاں کہیں، ثقفوا وہ پائے گئے، یہ باب سامع یسمع ہے، اور ثقفوا جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول، پائے گئے، کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا یہ ثقف ہے، دوران جنگ مطلوبہ افراد کو پا لینا، تو وہ پائے گئے، الا مگر بھی ساتھ، حبل رسی، من اللہ اللہ کی طرف سے، واؤ اور حبل رسی، من الناس لوگوں کی طرف سے، واؤ اور باؤ وہ لوٹے، با واؤ حمزہ اس کا روٹ ہے، باؤ انہوں نے کمایا، وہ پھر آئے، وہ لوٹے، بوا کہتے ہیں ٹھکانہ درست کرنا، جگہ ہموار کرنا، مجازن اس کا مطلب ہے کمانا، لوٹنا، اقرار کرنا، مکان بوا کہتے ہیں اترنے کی یا فروکش ہونے کے لیے سازگار اور موافق جگہ، تو باؤ وہ لوٹے، بی ساتھ، غضب غصہ، من اللہ اللہ کا، واؤ اور ضربت ماری گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، ذالک وہ بھی ساتھ، انا بے شک، ہم وہ، کانو وہ تھے، یکفرون کفر کرتے رہتے تھے، یہی الفاظ ہم سورۃ البقرہ میں ایسے ملتے جلتے پڑھ چکے ہیں۔ بھی ساتھ آیات آیتیں اللہ اللہ کی، واؤ اور یقتلون وہ قتل کرتے، اب کانو لگ کے، کانو یکفرون یہ ماضی استمراری ہے، وہ کفر کرتے رہتے تھے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء نبی کی جمع، بغیر حق بغیر حق کے، ذالک وہ بھی ساتھ، ما جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، واؤ اور کانو وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھتے رہتے، اعتداء عین دال واؤ اس کا روٹ ہے۔ باب افتیال ہے، لیسو فعل ناقص ہے، لیس لیسا لیسو وہ سب نہیں ہے، سواءً برابر، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، امتن ایک امت، قائمتن قائم رہنے والی، امتن قائمتن مرکب توصیف ہی ہے اور دونوں سیم ہیں، حالت میں، اسٹیٹس میں، جینڈر میں، کہ دونوں مؤنث ہیں، دونوں نکرہ ہے، دونوں واحد ہیں اور دونوں حالت رفعی میں ہیں۔ اب اگر اس کو ہم پورا سینٹنس بنائیں، جملہ اسمیہ نومینل سینٹنس، تو پہلے کو معرفہ کر دیں اور دوسرے کو ایسے ہی رہنے دیں۔ الامۃ قائمۃ ایک جماعت قائم رہنے والی ہے، اب ہے لگانے کا کوئی عربی میں رول نہیں ہے، تو بس پہلے کو معرفہ کریں، دوسرے کو نکرہ رہنے دیں، تو جملہ اسمیہ بنے گا، پورا سینٹنس، وہ مرکب مفید ہوگا، بات سمجھ آئے گی۔ یہ نامکمل جملہ ہے، مرکب توصیفی، ایک جماعت قائم رہنے والی، تو بات پوری سمجھ نہیں آئی، لیکن اگر پہلے کو معرفہ کریں گے، الامۃ قائمۃ ایک جماعت قائم رہنے والی ہے، تو بات مکمل ہو جائے گی۔ قائمہ یہ اسم فاعل واحد مؤنث، یتلون وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، آنا حمزہ نون یا اس کا روٹ ہے، وقت کا کچھ حصہ، لیلی رات کا یعنی رات کی گھڑیوں میں، واؤ اور ہم وہ، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، سجد یسجد باب ناصر ینصر، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، الیوم الآخر پھر مرکب توصیفی ہے، واؤ اور یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروفی بھلائی کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن المنکر برائی سے، واؤ اور یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، مسارعہ با مفاعلہ ہے، اس میں باہم کا ہوتا ہے ایک دوسرے سے جلدی کرنا۔ فی میں، الخیرات بھلائیوں میں، خیرہ کی جمع خیرات، واؤ اور اولئک وہ لوگ، من سے، الصالحین صالحین میں سے، واؤ اور ما جو،
یفعلو وہ کریں، یہاں پہ ما حرف شرط بن کر آیا، جو کچھ وہ کریں تو نون گر گئی۔ ما یفعلو جو کچھ وہ کریں، من خیر خیر میں سے فلن تو ہرگز نہیں، یکفرو ناقدری کی جائے گی، ہو اس کی، واللہ تو لن یکفرو نہ تھا تو لن نے آ کر نون کو ختم کر دیا۔ یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے۔ لن یکفرو ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، ہو اس کی، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، بی کو المتقین متقین، ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیہ ہرگز بے نیاز نہ کریں گے، ہرگز کام نہ آئے گا، اغنا یہ باب افعال ہے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال۔ جیسے میں نے بتایا کہ اگر اسم کے ساتھ اسم ضمیر آئے گا تو وہ مضاف الیہ بن کے آئے گا، اموالہم یہ مرکب اضافی ہے، ایسے اولادہم بھی مرکب اضافی ہے، اموال مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے، ان کے مال، واو اور لا نہیں، اولادہم ان کی اولاد، من سے اللہ اللہ، شیئن کچھ بھی، وَأُولَٰئِکَ اور وہ لوگ، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالد کی جمع خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ مثل مثال، بیان ما جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی میں، ہذہ اس، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، کا جیسا کہ، مثل مثال، ریح ہوا کی، فیہا اس میں، سرٌ ایک پالا ہے، بردن سر کہتے ہیں شدید ٹھنڈ کو، سخت ٹھنڈی ہوا، اصابت وہ آ لگی، ہرسا کھیتی، قوم کی، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاپس اہلکت اس نے برباد کر دیا، اہلکت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، اہلک یہلک اہلاک باب افعال، ہو اس کو، تو یہاں پہ جب بھی فعل کے ساتھ اسم ضمیر آئے گا تو مفعول ہوگا، تو اہلکت فعل با فاعل، فعل ود فاعل ہے، اور ہو مفعول ہے، اس نے برباد کر دیا، ہو اس کو، واو اور ما نہیں، ظلم ظلم کیا، ہم ان پر، اب پھر ہم یہاں پہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اللہ اللہ نے، واو اور لیکن انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، ظلم یظلم، ضرب یضرب، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لا تتخذوا مت بناؤ، بطونۃ رازدار، بطونہ دلی دوست کو کہتے ہیں، بطونہ چھپی ہوئی چیز، بھیدی، لائننگ، بطن پیٹ کو کہا جاتا ہے، بطونہ لحاف کے استر کو جو کہ اندر کی جانب ہو، اور کپڑے کے اوپر کے حصے کو زہار کہا جاتا ہے، اور اندر کی طرف ہو تو اس کو بطونہ، من سے، دونکم اپنے علاوہ، لا نہیں، یعلون وہ کسر چھوڑتے، وہ کمی کرتے، علون علیون کہتے ہیں کسی کام میں کوتاہی کرنا، دیر لگانا، کہا جاتا ہے کہ لم یعل جہد کوشش کرنے میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ کمی نہیں کرتے، وہ کسر نہیں چھوڑتے، کم تم سے، خبالہ کہتے ہیں خرابی کو، نقصان پہنچانے کو، ایسا فساد جو عقل کو متاثر کرے، ڈٹورشن کرے، سوچ اور رائے کی، تباہ کرنا، خرابی مچانا، نقصان پہنچانا، ودو وہ چاہتے ہیں، ود یودو، اور یہ ودو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، ما جو، عنتم مشکل میں پڑو تم، عین نون تا، عنت گناہ کو کہتے ہیں، بدکاری کو، زنا کو، تکلیف کو، مشقت، فساد، ہلاکت، غلطی، اذیت اور جور کو کہا جاتا ہے عنت، اور عنتم تم مشکل میں پڑو، تم گناہ میں پڑو، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، خود بے شک بدت ظاہر ہو گئی، بدا یبدو سے، بدت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف،
البغضاء دشمنی. اب دیکھیں یہ آخر میں جو الف اور حمزہ ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، تو بدت آیا. البغضاء بغض، البغضاء دشمنی، بغض من سے افواہی منہم ان کے، واو اور ما جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر بہت بڑا ہے، قد بے شک بینا ہم نے واضح کیا، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات کو، آیت کی جمع آیات، ان اگر کنتم ہو تم تعقلون عقل رکھتے، عقل یاقلو ضرب یضرب. ہا انتم تم، اولائی یہ لوگ ہو، ہا انتم مبتدا ہے اور اولا اس کی خبر ہے، ہاں تم وہ ہو، ہا تنبیہ کے لیے ہے، اور انتم جمع مذکر حاضر، اس میں ضمیر، اولائی یہ لوگ، تحبون تم محبت کرتے ہو، ہم ان سے، پھر دیکھیں تحبون فعل با فاعل اور ہم اس میں ضمیر یہاں پہ مفعول بن کے آیا، ان سے واو اور لا نہیں، یحبون پھر یہ فعل با فاعل محبت کرتے، کم مفعول بن کے آیا تم سے، واو اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کتاب پر، کلہ پوری کی پوری، اس پوری کی پوری پر، وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لام قافیہ اس کا روٹ ہے، کم تم سے، پھر یہاں پہ یہ مفعول بن کے آیا، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہا ہوئے، عدو وہ کاٹتے ہیں، عین ضاد اس کا روٹ ہے، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، عدا یعدو باب سمیع یسمع وہ کاٹتے ہیں، علیکم عد کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا، علیکم تم پر، الانامل انملہ کی جمع انگلیوں کے بالائی حصے کو کہا جاتا ہے، انامل انگلیوں کے سرے، من سے غیظ غصہ، قل کہہ دو، موتو تم مر جاؤ، بی ساتھ غیظکم تمہارے غصے کے، یہاں پہ پھر غیظکم یہ مرکب اضافی بن کر آیا اور کم مضاف الیہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا، ذات والی، اور الصدور سینے، سینوں کے بھید، سینوں کے راز، ان اگر پھر یہ حرف شرط ہے، تمسس اس نے آخر میں جزم دے دی، اگر چھوئے، واحد کے آخر میں جزم آتی ہے، کم تم کو اگر چھوئے تم کو، مس کہتے ہیں ہلکا سا چھونا، مسا یا مسو، حسنتن کوئی بھلائی، تسوء وہ ناخوش کرے، ہم ان کو، وَإِن اور اگر تصیب پہنچے کم تم کو، سیئتن کوئی برائی، یفرحو اب یہ جمع تھا اس کا نون گر گیا، تو ان تصیب ان کی وجہ سے، حرف شرط کی وجہ سے تصیب پہ جزم آئی اور یفرحو کا نون گر گیا، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، وَإِن اب پھر یہ حرف شرط ہے، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، تصبرون کا نون گر گیا، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، دیکھیں پہلا شرط ہے اور دوسرا جواب شرط یا اس کی جزا ہے، دونوں پہ نہیں، یہ دونوں تصبروا وتتقوا یہ دونوں شرط ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور تم ڈرو، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گی تم کو، کیدہم ان کی تدبیر، آخر میں جزا آ رہی ہے، تو یہ دونوں تصبروا وتتقوا یہ دونوں بیان شرط ہیں، اگر صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گی کم تم کو، کیدہم ان کی چال، شیئن کچھ، اب یضرکم کے ساتھ جو کم آیا یہ مفعول بن کے آیا کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آیا، اور کیدہم یہاں پہ اس میں ضمیر اسم کے ساتھ آیا تو مضاف الیہ بن کے آیا، ان کی چال، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا، ہر طرف سے گھیرنے والا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 سے تشریح. کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کے سفیر ایمبیسیڈر بن کے آئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر تاج رکھا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، تم بہترین گروہ ہو، تم لوگوں کے لیے جیو، تم اللہ تعالیٰ کے ایمبیسیڈر ہو، تمہارے سر پہ تاج رکھا گیا، تم لوگوں کے لیے جیو، تم لوگوں کے لیے آئے ہو، تم نے سب کی فکر کرنی ہے، اور تمہارے ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی۔ اس رب نے تمہیں عبد بنایا تو عبد کو اسائن کیا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو۔ فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ بہترین ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئے تابعین، پھر تبع تابعین، اور ایسے ہی اس چین میں ہم سب پرو دیے جائیں کہ بہترین امت کا ٹائٹل ہمیں مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، تم خیر ہو، تم بہترین ہو، اور خیر سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ سیکھنا سکھانا تمہارا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیکج دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیل ہے کہ تم دی بیسٹ پیپل کی چین میں شامل ہو جاؤ، اپنے وقت کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرو، تم کانشیس ہو کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ تو اس آیت کا ہم مصداق ہو جائیں کہ سیکھنے سکھانے والے بن جائیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ اور نیکی کا حکم کیسے دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہم سب کو بتا دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اب جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو شیطان ہائی رینک استعمال کرے گا، روڑے اٹکائے گا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ سب سے پہلے اپنے کریکٹر کو پالش کرنا ہے اور پھر سب کی فکر کرنی ہے، تب امت مسلمہ کو اللہ غلبہ عطا کریں گے جب وہ یہ کام کرے گی جو کام اس کو اسائن کیا گیا۔ اب ہر انسان کے سرکمسٹینسز، ہر انسان کی شاکلہ، ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہے، تو اپنا بیسٹ ورژن ایڈاپٹ کرنا ہے۔ اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو لوگوں کے تانے بھی ہوں گے، تو کہا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے بلیک ہولز رکھ دیے، تو جو تنگ کرے گا، جو ستائے گا، تو وہ بلیک ہولز دوسرے انسان کے سامنے لائے گا۔ کسی کا بودر کرنا، کسی کا پریشان کرنا، کسی کا تانے دینا، کسی کا تکلیف دینا، اب اس وقت صبر کرنا ہے اور اس وقت اپنی پیشنس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بلیک ہولز ہیں، وہ جو ہماری قوت غضبیہ ہے، قوت شہویہ ہے، اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو کوئی انسان دوسرے کی کاربن کاپی نہیں ہو سکتا۔ دا سپر پرفیکٹ رول ماڈل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف دے تو فلیئر اپ نہیں ہونا، تزکیہ کرنا ہے۔ ہم سب میں ایسا جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا نور آگے ٹرانسفر کر دیں، اور یہ چیز ہمیں فزل آؤٹ نہیں کرے، کسی کا تانا دینا یا کسی کا تنگ کرنا۔ تو شکر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کٹی ہوئی امت مت بنو، یہ کام کرتے رہو، امت کو ذبح مت کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، یہ کام کرو گے تو امت بنو گے۔
ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب مان جاتے، لکان خیر لہم، ان کے حق میں بہتر ہوتا اگر وہ ایمان لاتے۔ منہم المؤمنون، ان اہل کتاب میں سے کچھ تو مومن ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام کے کلام پاک سنتے ہی فوراً ہینڈز اپ کیے اور مسلمان ہو گئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کی ڈیفینیشن بتا دی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ تو نصیحت سن کر وہ شٹ اپ کال نہیں دیتے، تو یہ ایک وارننگ ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ایمان کی تکمیل امر اور نہی سے ہوتی ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کا امر بالمعروف کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہے کہ وہ صرف 16 سال کے تھے اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبر الامہ کا ٹائٹل دیا۔ آپ نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الحکمہ، تو ایسا سینہ روشن ہوا کہ اتنے بڑے ٹیچر بنے۔ ان کو حبر الامہ کے انک آف امہ، انک روشنائی کو کہتے ہیں، انک کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا لکھا کرتے تھے کہ یہ ٹائٹل ان کو ملا اور ان کے گھر کے باہر رش ہوا کرتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، علم دین کے بہرے بے قرار تھے، تقوی و طہارت کے پیکر، عبادت گزار تھے، مغفرت کے طلبگار اور خشیت الہی سے یوں زار و قطار رونے والے کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر و امت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ یہ کتاب الہی کے رموز و اسرار کا سب سے زیادہ ادراک رکھنے والے اور مفسر قرآن تھے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو 13 یا 16 سال ان کی عمر تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں 1660 احادیث ان کو زبانی یاد تھیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی دی، اور سب سے پہلے جو ان کے پیٹ میں جو چیز اتری وہ آپ کا لعاب مبارک تھا، اور اسی کے ساتھ ہی تقوی و طہارت، حکمت و دانش اور فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف حمیدہ ان کے رگ و ریشہ میں رچ بس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حساس دل، پاکیزہ ذہن اور قوی حافظہ عطا کیا تھا۔ تو یہ تھے خیر امت۔ حضرت عائشہ درس دیا کرتی تھیں اور آپ کے بعد بھی یہ درس دیتی رہیں، اور صحابہ کرام کی ایک لمبی ایک قطار ان کے گھر کے باہر موجود ہوتی، اور انہوں نے اس دین کو پھیلایا۔ اور دیکھیں خیر امت، قرآن پاک ایک تھیوری ہے، تو پریکٹیکل میں ہم ان صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ازواج مطہرات کو دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے یہ مصداق ہوئے اور کیسا کام انہوں نے کیا۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن اسلام کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دے دیا۔ لن یضروکم الا اذی، یہ اہل کتاب ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ ستائیں گے۔ کہا تم امر اور نہی کرتے رہو گے تو جب تک امت بنے رہو گے تو یہ اہل کتاب تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں ہلکی سی تکلیف دیں گے، ذہنی اور جسمانی، کبھی ٹیز کریں گے، کبھی بہتان تراشی کریں گے، کبھی گالی گلوچ کریں گے، اس سے زیادہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وقتی طور پر تو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لیکن میدان جنگ میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہوا اور وہاں سے بھی نکلے۔ اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔
حتیٰ کہ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوئے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد اس کو واگزار کر لیا۔ اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل آئے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا جب مسلمان امت بنیں گے تو یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھیں پھیر لیں گے تم سے، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو ان پر رسوائی اور ذلت مسلط کر دی گئی۔ وہ بھی اس دور کے مسلمان تھے، اللہ کے ایمبیسیڈر تھے، اللہ نے ان کو یہی امر اور نہج کا کام اسائن کیا تھا، انہوں نے اس کو نہیں نبھایا تو ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی۔ اگر اے مسلمانوں تم بھی ایسا کرو گے تو تم پر بھی یہ ذلت مسلط کر دی جائے گی، جو کہ آج ہم اس کا مصداق ہیں۔ تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، مگر یا تو وہ اللہ کے ذمے ہوں یعنی اسلام قبول کر لیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کے ذمے کے جزیہ دیں، لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو، جیسے عیسائیوں سے معاہدے کی وجہ سے آج یہودیوں کو سپورٹ ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی دے ماری گئی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ یہ ذلت اور مسکنت اور غضب کس کا انجام ہے؟ انکار کرنے والوں کا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ لیسوا سواء، سب برابر نہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کتنی عدل کی ہے، کہا کہ سب اہل کتاب برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو راہ راست پر قائم ہے، جو استقامت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام، اسد بن عبید، سالبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ، یہ اس دور میں یہ سب مسلمان ہوئے۔ فرمایا کہ یہ راہ راست پر قائم ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ رات کی گھڑیوں میں یہ رب کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن کی اللہ نے لسٹ بتا دی کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں کبھی سجدہ اور کبھی قیام کی حالت میں۔ تو عباد الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو شامل کر دیا کہ وہ بھی عباد الرحمن ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جن کی زبانیں سچ بولتی ہیں، اور وہ بھی عباد الرحمن ہیں جن کی راتیں سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں، اور وہ بھی عباد الرحمن میں ہیں جو خرچ کرتے ہیں اعتدال سے، اور وہ بھی عباد الرحمن ہیں جن پہ ہر وقت لرزہ طاری رہتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو آج کے دور میں امام حمزہ، محمد اسد اور مریم جمیلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہوئے۔
تو اللہ نے ان کی تعریف کی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ بھلائیوں کے کام میں سرگرم رہتے ہیں، ایکسیلنس کے لیول پہ ہیں۔ تو فرمایا کہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں، ہر نیکی کی اپرچونیٹی کو گریب کرتے ہیں، بس وہ نیکیوں کی راہ میں دوڑنے والے، صراط مستقیم پر قدم جمانے والے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالحین میں سے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو بھلائی وہ کریں تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان کا ٹائٹل صالحین ہے یا صالحین کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ صحبت الاخیار اسباب الصلاح میں سے ہے۔ کہا دو چیزیں تمہیں اللہ سے ملاتی ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ، کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دیتی ہے، اور حامل المسک کی طرح ہے کہ جب تم کسی پرفیوم کی شاپ پہ جاتے ہو تو کچھ نہ کچھ خوشبو لے کر آتے ہو۔ فرمایا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان جیسا نہیں۔ ہر انسان دوسرے کی کاربن کاپی نہیں بن سکتا، تو کہا کہ کم از کم تم ایسپیریشن تو لو، تم کم از کم ان کو پسند تو کرو، ان کے محبین میں سے بن جاؤ، کہ ہو سکتا ہے کہ ان محبت کرتے کرتے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی لسٹ میں شامل کر دے، شاید نیکی کی توفیق دے دے۔ فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان المرء لا تسأل وسل عن قرینہ وکل قرین بالمقارن یقتدی، کہا انسان کے بارے میں مت پوچھو، اس کی کمپنی کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو، اس کی صحبت کو دیکھو، کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہ آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ تو آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ مال اور اولاد ہے، کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اللہ نے بار بار وارن کیا، یہ رحمانیت ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، تو بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ مال اور اولاد کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں یا عذاب جاریہ۔ آج وقت ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے ہی نیک اعمال کی کرنسی جمع کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سب کا گول، سب کا ٹارگٹ ایک ہی تھا کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ آج وہ خیر خواہی نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام امتی پر۔
تو اللہ ہم سب کو کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس کا بیان جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، نمائشی مال، وہ کفار جو جنگوں کے لیے خرچ کرتے، یا وہ مال جو حرام پہ خرچ کیا جائے، کمثل ریح، جیسا کہ مثال ہوا کی، فیہا سر، اس میں شدید ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، ان لوگوں کی کھیتی کو پہنچے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، فاہلکتہ، تو اسے برباد کر کے رکھ دے۔ سخت ٹھنڈی ہوا چلے، اور ریح کہتے ہیں مصیبت والی ہوا جو ڈسٹرکٹیو ہو، نقصان دہ ہو، جس میں اولے ہوں، تو فرمایا کہ اس میں ایمان کی گرمی اور نرمی نہیں، یہ لوگ الضالین ہیں، اعمال کیے بھی۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اعمال کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ذرات بنا کر بکھیر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی صلہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو حامل قرآن میں سے بنائے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے اللہ پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مت بناؤ اپنی جماعت کے علاوہ دوسروں کو رازدار، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑیں گے، سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ ودوا ما عنتم، یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے دشمنی ظاہر ہو گئی، وہ زبان سے تو آتش برساتے ہی برساتے ہیں، ان کے منہ سے بھی بغض ٹپک رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں بغض اور کینہ، وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولائی، اے مسلمانوں، ہاں تم وہ ہو، تحبونہم، تم ان اہل کتاب سے محبت کرتے ہو، ان کے طریقوں سے، ان کی رسموں سے، ولا یحبونکم، مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کتابوں کو مانتے ہو، تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر محبت کیسی؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، صرف لپ سروس ہے، صرف پریٹینڈ کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، وہ منافق ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو مارے غصے کے وہ انگلیاں چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اپنے غصے کی وجہ سے جل مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن پاک کے نور سے، قرآن پاک کے دریچے سے ان کو دیکھو۔ حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ کی طرح ہوشیار رہو۔ کہا تم ان کے طریقے فالو کرتے ہو، تم ان کے طریقوں کی برتھ ڈیز مناتے ہو، لیکن وہ تمہارا سنت جو عقیقہ ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو تم ان کے طریقے فالو کرتے ہو، وہ تمہارے طریقوں کو فالو نہیں کرتے۔ تو غصے کی بات ہوئی، فرمایا یہ سب غصے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا الا ان الغضب جمرۃ توقد فی جوف ابن آدم، یہ غصہ ایک انگارہ ہے جو انسان کے اندر جوش مارتا ہے۔ الا ترون الی جمرۃ عینیہ وانتفاخ ادواجہ، کیا نہیں دیکھتے جو انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، نتنے پھول جاتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ، جب شدید غصہ ہو تو لیٹ جایا کرو، کہ زباں شیریں تو ملک گیری۔ تو کاظمین الغیظ بنو، غصے کو قابو کرو، غصے کو کنٹرول میں لے کر آؤ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کیسی خوبصورت ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، آپ پہ ایک چادر تھی نجرانی جس کا موٹا حاشیہ تھا۔ فادرکہ اعرابی، تو ایک اعرابی آیا فجبزہ، اس نے اس کو کھینچا بردائہ حبزۃ شدیدہ، چادر سمیت آپ کو زور سے پکڑ کر کھینچا۔ حتی نظرت الی صفحۃ آتک رسول اللہ قد اثرت بها حاشیۃ البرد، حتیٰ کہ آپ پہ نشان پڑ گئے من شدت حبزتہ۔ ثم قال یا محمد، پھر کہنے لگا آپ کا نام لے کر مر لی من مال اللہ الذی عندک، مجھے مال دیں جو اللہ نے آپ کو دیا۔ فالتفت الیہ رسول اللہ ثم ضحک ثم امر له بعطاء، واقعی آپ انک لعلی خلق عظیم، اس نے بدتمیزی سے کھینچا لیکن آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کو بھی کچھ مال دے دو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے کسی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آیا تو آپ نے اس کو ہلکا سا کوڑا مارا اور پوری رات سو نہیں سکے۔ اگلے دن کوڑے کے بدلے میں آپ نے اس کو 80 دمبیاں دی، یہ غزوہ حنین کے موقع پہ، کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ جس عورت نے آپ کی بکری میں زہر ملایا تھا آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور جادو کرنے والے سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ آپ کا اخلاق عالیہ ہے۔ جب تک اس لڑی میں اپنے آپ کو نہیں پروئیں گے تو ایسے بد اخلاقی کے زہر میں ہم رہیں گے۔ ایسے ہی ایک عورت آئی اور بہت خوبصورت آپ کے لیے چادر بنا کر لائی، اس پہ کڑھائی کی، تو اس نے کہا انی نسجت ھذہ بیدی اکسوکھا، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کشیدہ کاری اس پہ کی اور یہ آپ کے لیے ہے۔ تو آپ پہن کر اس کو نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس چادر کو مانگ لیا، تو فرمایا کہ مجھے اپنے کفن کے لیے چادر چاہیے تھی، آپ نے اسی وقت ان کو دے دی چادر۔ تو یہ آپ کے اخلاق عالیہ کا کہ بہت سارے پہلو ہیں، کیسے غصہ کنٹرول کرتے، کیسے آپ کا عطا مال دینا تھا، کیسی آپ کی سخاوت تھی، اور اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آپ تھے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی کامیابی ہو، کوئی فائدہ پہنچے تو تسؤہم، ان اہل کتاب کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بها، تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اب اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اس کو پریکٹس تو کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چال ذرا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے، اللہ حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹولز بتا دیے، اللہ نے سولوشن بتا دیا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، کوئی تمہیں تنگ کرے، کوئی حسد کرے، تو 2 کام کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین نسخہ ہے، بہترین حل اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان کیسے تھے اور تم کیسے ہو، کہ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ تو اللہ کرے وہ علوم، جو علوم کے خزانے انہوں نے سمیٹے، انہوں نے تدبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان سے استفادہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ اپنی بہترین بندیوں کی لسٹ میں ہم سب کو شامل کر دے۔
تو اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا، مصیبت زدوں کو، ترساں و پناہ جو کو پناہ دینے والا، روزی پہنچانے والا، ننھے بچے کو بھی ماں کے پیٹ میں، اور ٹوٹی ہڈی کا جوڑنے والا۔ اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم مصیبت زدہ ہیں، محتاج ہیں، اور ایسے مانگتے ہیں جیسے کوئی مصیبت زدہ اور محتاج مانگتا ہے کہ یا رب العالمین دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں ہماری نسلوں کا، پاکستانیوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو اور پاکستانیوں کو ہر طرح کے شرور سے بچا دے۔ اللہ پاکستان کو باعزت ملک، باغیرت ملک بنا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔